وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد. محترم حاضرین، سیرت رسول پر جو دروس ہو رہے ہیں اس کا یہ تیسرا سلسلہ ہے. پچھلے درس میں ہم نے سیرت رسول پڑھنے کے جو مقاصد ہیں اس کو جانا کہ سیرت رسول کیوں پڑھنا ہے، کیوں ضروری ہے. تو ہم نے اس میں کئی باتیں سنی، جیسے کہ سیرت رسول پڑھنے سے ہمیں جو بھی عبادات ہیں اس کا عملی طریقہ معلوم ہوگا، ہمارے اندر ہمتیں آئیں گی، ہمارے اندر جو خوف ہے وہ ختم ہوگا، دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہمیں پتہ چلے گا. کئی مقاصد ہم نے پڑھے. آج ہم اس درس میں باقاعدہ سیرت رسول کو شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں قرآن مجید کو اتارا، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تاکہ وہ قرآن کے جو بھی احکامات ہیں، شریعت اسلامیہ کی جو بھی تعلیمات ہیں، وہ ہمارے سامنے کھول کھول کر واضح کر دے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر اتارا؟ کس شہر میں اتارا؟ مکے میں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ مکے کی تاریخ کیا ہے. مکہ کیسے مکہ بنا، مکے کے لوگ کیسے بسے. وہ تو ایک بیابان جو ہے نا، بس ایک میدان کی طرح تھا، نہ وہاں جو ہے نا لوگ بسے ہوئے تھے، نہ پانی تھا، نہ کچھ تھا. بس وہ ایک جو ہے نا، ایک جو ہے نا میدان کی طرح تھا، خالی میدان کی طرح تھا. تو آج جو ہم وہاں اتنی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیسے لوگ آ کر وہاں بسے، انشاءاللہ آج ہم وہ جانتے ہیں. دیکھیں، مکے کو جاننے کے لیے، مکے کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے سفر کو جاننا بے حد ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کا سفر کیا اور شام سے مصر کا سفر کیا. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہجرت کے دوران بھی آپ کا کیا جو ہے معمول تھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعوت و تبلیغ میں مکمل طور پر منہمک تھے. وہ سفر میں تھے، وہ جو ہے ایک بستی سے جو ہے نا دوسری بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک ملک جو چھوڑ کر جو ہے دوسرے ملک جا رہے ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے، مکمل دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ میں، ان کی اہلیہ کون تھی؟ سارہ. ان کی اہلیہ کو بھی جو ہے نا ساتھ میں لے کر جو ہے نا وہ سفر کر رہے تھے. اور ان کی اہلیہ کے تعلق سے ہم بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی سارہ علیہ السلام، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی. تو جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر ہے، ایک بادشاہ کو جب پتا چلا کہ جو ہے نا ہمارے شہر میں جو ہے ایک شخص آیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور اس کی ایک بیوی بھی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے. اور اس بادشاہ کا رویہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو ہے نا بہت بدبخت تھا. جیسے ہی عورتوں کو دیکھتا اس کی نیتیں بدل جاتی تھی. تو فوراً کیا کیا جو ہے نا، وہ سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے نا ارادہ کچھ اور ہی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا ہوا، ان تفصیلات میں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بس آپ کو اشارتاً یہ واقعے سے گزارنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بادشاہ کے گندے ہاتھوں سے سارہ علیہ السلام کو نکالنا چاہتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اس بادشاہ کے چنگل سے جو ہے نا الحمدللہ سارہ علیہ السلام کو بچا لیا. بلکہ یہ ہوا کہ سارہ علیہ السلام کو جو ہے اس بادشاہ نے ایک لونڈی بھی عطا کی. وہ لونڈی کا نام کیا تھا؟ وہ لونڈی کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی. لونڈی کا نام جس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ہاجرہ. بالکل صحیح، ہاجرہ علیہ السلام. تو ہاجرہ علیہ السلام کو جو ہے نا اس بادشاہ نے لونڈی، اس کے پاس وہ لونڈی کے طور پر تھی، اس نے جو ہے نا تحفے میں سارہ علیہ السلام کو دے دیا کہ جو ہے نا تم تحفے میں لے کر جاؤ. اور سارہ علیہ السلام کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام جو ہے بانجھ تھی، ان کو اولاد نہیں تھی.
اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی جو ہے نا بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بال پک گئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی. تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے ایک تحفے میں لونڈی ملی ہے, میں جو ہے کام کرتی ہوں کہ میں یہ لونڈی ابراہیم علیہ السلام کو دے دیتے ہوں. مجھے تحفے میں ملی ہے لیکن میں یہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیتی ہوں تاکہ وہ اس سے شادی کر کے اس سے کم از کم اولاد ہو جائے. میرے سے تو اولاد نہیں ہو رہی ہے, میں تو بانجھ ہوں, تو جو ہے کم از کم جو ہے حاجرہ علیہ السلام سے تو اولاد ہو جائے. یہ ارادے سے جو ہے نا الحمدللہ سارہ علیہ السلام نے جو ہے نا لونڈی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی. پھر اس کے بعد الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی اس لونڈی سے جو ہے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہوئے. لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, ایک فطری جو رشک ہوتا ہے ایک عورتوں کے اندر جو ہے نا, ایک فطری جو ہے نا, ایک ان کے دلوں میں جو ہے ایک پریشانی رہتی ہے کہ جو ہے نا شوہر تو یہ میرے ہیں لیکن ان کو اولاد جو ہے نا ایک لونڈی سے ہو گئی, اولاد تو ایک لونڈی سے ہو گئی. اب جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی توجہ کس کی طرف چلے جائے گی؟ حاجرہ علیہ السلام کے پاس چلے جائے گی, میرے سے توجہ ان کے ہٹ جائے گی. سارہ علیہ السلام کے ذہن میں یہ باتیں چلنے لگی اور ان کا اندیشہ جو ہے نا حاجرہ علیہ السلام کو ہو گیا کہ جو ہے نا سارہ علیہ السلام کے ذہن میں جو ہے نا یہ باتیں چل رہی ہے اور وہ ضرور مجھے نقصان پہنچائیں گے. کون؟ سارہ علیہ السلام جو ہے حاجرہ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان سے اولاد ہو گئی ہے, ان سے اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو یہ رشک, یہ دلوں میں حسد نہیں کہہ سکتے اسے, ایک فطری رشک ہو سکتا ہے, فطری رشک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں, عائشہ رضی اللہ عنہ, دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنا زیادہ ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتی تھی. کیوں؟ وہ چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو. اسی طرح تمام بیویاں بھی چاہتی ہے کہ وہ صرف اور صرف شوہر جو ہے انہی کا ہو کر رہے, انہی کا ہو کر رہے. یہ فطرت میں ہے عورتوں کی. تو اسی طرح جو ہے نا سارہ علیہ السلام کے دل میں بھی جو ہے نا یہ بات آئی اور وہ جو ہے نا یہ سوچنے لگی کہ کیسے بھی میں حاجرہ علیہ السلام کو جو ہے نا تکلیف دوں گی. تو جیسے ہی یہ بات جو ہے نا پتہ چلی تو جو ہے نا حاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا, اپنی کمر میں جو ہے نا ایک بڑا تہبند باندھ لیا. وہ جہاں بھی چلتی تو ان کے قدموں کے جو نشان تھے وہ تہبند مٹاتا چلے جاتا تھا. تو اس طرح جو ہے نا ان کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے, کہاں آ رہی ہے, کہاں رک رہی ہے, ان کا بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا. لیکن اس طرح زندگی گزارنا آسان نہیں تھا. کتنے دن تک جو ہے نا چھپتے چھپاتے ہوئے, کتنے دن تک جو ہے نا ایسے تہبند باندھ کے ہوئے زندگی گزاریں گے. اس لیے حاجرہ علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہاں سے فوراً نکل گئے اپنے بچے کو لے کر. اپنے بچے کو جیسے ہی وہ لے کر نکلے, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جو ہے نا تم جا کر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حاجرہ علیہ السلام کو جو ہے مکے میں چھوڑ آؤ. جیسے یہ حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے لے کر جو ہے نا اس بچے کو, چھوٹا بچہ, گود کا بچہ ہے, اور اس بچے کو اور حاجرہ علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا سیدھے مکے کی طرف جاتے ہیں. اور جا کر جو ہے نا ان کے حالات اگر اس وقت دیکھیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے مکے میں, ایک پیڑ نہیں ہوتا ہے, ایسی حالت رہتی ہے. مکمل صاف میدان, چٹیل میدان, مکے کی دھوپ, مکے کی گرمی ہم سب جانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام اور جو ہے اس چھوٹے سے بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا, اور ساتھ میں ان کے ساتھ میں جو ہے نا ایک پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجور, صرف اتنا ہی تھا. اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام بہت جو ہے ہمت بنا کر, بہت ہمت جٹا کر وہاں سے جو ہے نا لوٹ کر آ گئے. پھر جو ہے نا وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد جو ہے نا حاجرہ علیہ السلام پیچھے سے دوڑتی ہوئی آتی ہے اور سوال کرتی ہے, کیوں ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بار بار سوال کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں, وہ پلٹ کر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کی بیوی ہے, ان کی ذمہ داری ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا بیٹا ہے. اتنے سالوں کے بعد انہیں بیٹا ہوا ہے, کتنی محبت ہوگی انہیں. تو یہ تمام چیزوں کے باوجود جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں اور حاجرہ علیہ السلام جو ہے پیچھے سے سوال کر رہی ہے. تو جو ہے حاجرہ علیہ السلام ہی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے, کیا یہ تمہارے رب کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تب رک کر جو ہے نا جواب دیتے ہیں کہ ہاں میرے رب کا حکم ہے. تو جیسے ہی جو ہے نا یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے تو فوراً حاجرہ علیہ السلام لوٹ کر جو ہے نا مکے کی طرف آ کر جو ہے نا وہیں پر قیام پذیر ہو جاتی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھتے ہیں,
تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ان کی نظروں سے جیسے ہی وہ اوجھل ہو جاتے ہیں، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی نظروں سے جیسے ہی وہ اوجھل ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یہ دعا اللہ سے ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں، وہ جو ہے نا چھوڑ کر تو آ گئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان میں دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں اپنی بیوی اور بچی کو، اور یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے میری جو ہے نا میری جو ذریت ہے، میری جو آنے والی آلہ اور اولاد ہے، میں نے اس کو جو ہے نا ایک ایسے میدان میں چھوڑ دیا ہے جہاں کچھ نہیں ہے لیکن وہاں تیرا گھر آنے والا ہے، وہاں تیرا گھر ہے اور میں نے وہاں کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ وہ نماز قائم کر سکے۔ اور اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس جگہ کو ایسے بنا دے کہ جو ہے نا لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئے، لوگوں کا دل اس جگہ سے جوڑ دے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، تہوی الیہم یعنی لوگوں کا دل جو ہے نا مکے کی طرف کھینچا چلے آ جائے، ویسے اس شہر کو، اس جگہ کو بنا دے اور اس جگہ کے لوگوں کو جو ہے اے اللہ تو جو ہے خوب جو ہے نا ثمرات یعنی پھل پھول تمام چیزیں عطا کر، لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے۔ تو یہ دعا کر کے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کھجور اور پانی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کتنے دن کام آئے گا؟ تھوڑے دن کے بعد وہ پانی اور کھجور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے ہاجرہ علیہ السلام، وہ دیکھتی ہے کہ بچہ بلک رہا ہے لیکن وہ دودھ پلا نہیں پا رہی ہے۔ کیوں؟ خود وہ نہ کچھ کھا کر ہے نہ پی کر ہے، بچہ جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے خود وہ بھی پیاسی ہے اور بچے کی بھی جو ہے نا بھوک ان سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو وہ کیا کرتی ہے، ایک ماں کو جو ہے نا اگر سامنے راستہ بھی نظر نہ آئے تو وہ ضرور نہ ضرور کچھ نہ کچھ کوشش کرے گی، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارے گی۔ یہ ماں کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو حالانکہ حاجرہ علیہ السلام جو ہے کئی دنوں سے وہاں رہ رہی ہے، انہیں پتا ہے کتنا بھی دوڑ لوں میں، کتنا بھی بھاگ لوں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پوری امید تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر صفا کی پہاڑی پر دیکھتے کہ کہیں مجھے کچھ تو نظر آ جائے گا، کہیں مجھے چھوٹا سا پانی کا ایک چھوٹا حصہ مل جائے یا کچھ کھجور یا کچھ تو مل جائے۔ صفا کی پہاڑی پر نہیں ملتا، پھر مروہ کے پاس جاتے، مروہ کے پاس بھی کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ چکر کاٹتے رہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جو ہے نا اتار دیا، اور جو ہے جبرائیل امین نے آ کر وہاں جو ہے زمزم کا انتظام کر دیا۔ جیسے ہی جبرائیل امین آئے اور جو ہے وہاں زمزم کا انتظام کیے، فوراً جو ہے حاجرہ علیہ السلام دیکھتی ہے اور جو ہے نا جا کر پانی کو جمع کرنے لگتی ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ پانی ختم نہ ہو جائے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ جمع کرنے لگتی ہے، فوراً جتنا جلد ہو سکے وہ جمع کرنے لگتی ہے۔ اور وہ جیسے ہی پانی پیتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہ جو ہے نا دودھ اس کے بعد پلاتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو رکھ کر، اس کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث آتی ہے بخاری کی روایت، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل لولا انها اجلت لکان زمزم عینا معینا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاجرہ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اس کے پس منظر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر حاجرہ علیہ السلام جا کر جو ہے اس پانی کو، یعنی جو پانی نکلا اسے جا کر جو ہے نا سمیٹنے نہیں لگتی اور اس میں جلدی کا معاملہ نہ کرتی، اگر اس پانی کو جو ہے نا سمیٹنے میں، پکڑنے میں جو ہے نا جلدی کا معاملہ نہ کرتی، تو جو آج ایک چھوٹا سا جھرنا ہے، زمزم ایک چھوٹا سا جھرنا ہے، وہ کیا ہوتا، ایک جو ہے نا چشمہ بن جاتا، ایک بہت بڑا چشمہ ہو جاتا۔ اس طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں، یرحمہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کے اوپر رحم کرے، اگر وہ جو ہے نا جلدی نہیں کرتی تو جو ہے جو زمزم کا پانی آج جو ایک چھوٹا سا جھرنا ہے وہ ایک بڑا چشمہ بن جاتا تھا۔ اس طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بہرحال
اس کے بعد جو ہے نا حاجرہ علیہ السلام نے جو ہے وہ بچے کو دودھ پلایا. پھر اس کے بعد زمزم آ جانے کے بعد وہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے جمع ہونے لگے. اور جیسے ہی زمزم آیا اس کے بعد جو ہے نا فرشتوں نے آ کر جو ہے نا حاجرہ علیہ السلام کو جو ہے نا تسلی بھی دی. یہ کہا کہ جو ہے تمہارا بچہ اور تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بچے کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے نا یہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنے کی، گھر کو بنانے کی اس بچے پر اور ان کے باپ پر ذمہ داری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے بچے کو بالکل ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر حاجر علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ہی وہاں سے پانی جو ہے نا ابھرنے لگتا ہے، جیسے ہی وہاں پانی کا انتظام ہو جاتا ہے تو وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے. ایک قبیلے کا ایک چھوٹا سا گروہ، ایک قبیلے کا خاندان. قبیلہ جو ہے نا اصل میں جرہم تھا قبیلے کا نام. وہ قبیلے کا ایک چھوٹا سا گروہ، ایک خاندان جو ہے وہاں سے گزرتا ہے. اصل میں وہ قحطانی لوگ تھے، یمن سے آئے تھے. وہ یمن سے ان کا تعلق تھا. تو وہ وہاں سے گزرتے ہیں. وہ وہاں سے جب گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی ہے یہاں، ایسی جگہ میں جہاں جو ہے نا کچھ پانی کی امید نہیں، وہاں پانی ہے. تو فوراً جو ہے نا جا کر حاجر علیہ السلام سے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں رہنے کی اجازت دو. تو حاجر علیہ السلام کو کیا چاہیے تھا؟ وہی چاہیے تھا کہ کوئی لوگ آ کر بسے اور اس سے یہ شہر جو ہے مکمل طور پر آباد ہو. تو فوراً اجازت دے دیتی ہے. اور لیکن حاجر علیہ السلام ایک شرط رکھتی ہے کہ جو ہے نا پانی پر آپ لوگوں کا حق نہیں ہوگا. پانی پر حق جو ہے نا مکمل طور پر میرا رہے گا، لیکن آپ کو یہاں رہنے کی، پانی استعمال کرنے کی مکمل طور پر اجازت ہے. تو اس طرح جو ہے نا آپ حاجر علیہ السلام نے جو ہے نا مکمل طور پر انہیں اجازت دے دی. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خاندان وہیں پر رہتے گیا اور جو ہے نا وہ خاندان کے لوگ بڑھتے گئے. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بھی جیسے ہی بڑے ہوئے، انہی کے خاندان میں سے ایک لڑکی کو جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے نا شادی بھی کر دی گئی، انہی کے خاندان میں سے. پھر اس کے بعد جو ہے نا کئی دنوں کے بعد جو ہے حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں. آ کر دیکھتے ہیں تو جو ہے نا وہ شہر جو مکمل ایک بیابان میدان کی طرح تھا وہ مکمل آباد ہو گیا ہے. لوگ بسنے لگے ہیں اور انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جو ہے نا حاجر علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں. جا کر جو ہے نا وہ دریافت کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے کہ کہاں ہے اسماعیل. تو ان کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ جو ہے نا وہ گھر پر نہیں ہے، کسی کام سے باہر گئے ہیں. تو وہ حالات پوچھتے ہیں کہ حالات کیا ہیں تمہارے. تو رونے دھونے لگتی ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے بہت فاقے سے گزار رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہم جو ہے بہت مشکل سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. اس طرح کئی جو ہے نا شکایتیں کرنے لگتی ہیں. تو جیسے ہی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام یہ تمام ماجرا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسماعیل آئے تو یہ کہو کہ جو ہے نا اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل لو. تو اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام گھر لوٹتے ہیں تو ان کا پورا ماجرا سناتے ہیں. تو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے باپ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام ہی آئے تھے اور انہی کا یہ فرمان ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا یعنی اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر دوسری بیوی سے شادی کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں کے بعد آتے ہیں. پھر دوبارہ جب دریافت کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بیوی بہت نیک اور صالح ہوتی ہے اور وہ جواب میں یہی کہتی ہے کہ جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے پینے کے لیے پانی ہے اور کھانے کے لیے گوشت ہے اور ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے. تو اس طرح کہنے پر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام آنے کے بعد کہہ دو کہ ان کی چوکٹ کو سنبھال کر رکھیں. تو وہ آنے کے بعد جو ہے نا مکمل طور پر پورا واقعہ سناتی ہے اور وہ جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام اپنے انتقال تک جو ہے نا اسی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اس بیوی کو سنبھال کر رکھتے ہیں. تو اس واقعے سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ جو ہے نا آج بھی کہیں بھی اگر مثال کے طور پر کوئی باپ جائے اور اپنے بیٹی کی بیوی کو یعنی اپنی بہو کو ایسا پائے اور وہ یہ کہہ دیں کہ اپنی بہو کو جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس واقعے سے ہم یہ استدلال بالکل نہیں کر سکتے. کیونکہ جو ہے نا وہاں معاملہ نبی کا تھا. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، وہ ایک جو ہے نا جھٹکے میں پہچان لے سکتے ہیں کہ کون کیسا ہے، لیکن ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی طاقت، اتنی قدرت نہیں دی ہے کہ ہم ایک انسان کی فطرت کو ایک لمحے میں پہچان لیں. تو اس واقعے سے ہمیں یہ استدلال بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ والدین اگر جو ہے نا بغیر کسی عذر کے بھی کہہ دیں کہ جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو ہم طلاق دے دیں گے، ایسا معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب ہم ایک
لڑکی کو لے کر آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے اس کی عزت کی، اس کی عفت کی، اس کی تمام امور کی ذمہ داری ایک شوہر کی ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ بھی جو ہے نا اس پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ تو یہ واقعے سے یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، یہ دوسری مرتبہ۔ پھر تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، تب وہاں جو ہے نا وہ شہر مکمل طور پر آباد ہو جاتا ہے، مکمل آباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، آ کر جو ہے نا اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اللہ کا گھر بنانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہاں جو ہے نا خانہ کعبہ بناتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو ہے نا پتھر جوڑتے رہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا پتھر لا لا کر دیتے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ دیوار اونچی ہو جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام جو آج مقام ابراہیم ہے، جس میں جو ہے نا پتھر نظر آتا ہے، اسی پتھر پر کھڑ کر جب وہ دیوار جو ہے نا تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے، اسی پتھر پر کھڑ کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو اب آج لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے نا پتھر اونچا ہونے لگا، جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگے بڑھتے گئے وہ پتھر اونچا ہونے لگا، یہ بات جو ہے نا ہمیں کہیں نہیں ملتی، یہ بات ہمیں کہیں نہیں ملتی، تو ہمیں اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ بس یہ تو ہے، یہ ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر جو ہے نا اپنے قدم رکھ کر جو ہے نا اس دیوار کو بنایا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو جو ہے نا ایک نشانی کے طور پر جو ہے نا قیامت کے دن تک جو ہے نا رکھ دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ مکمل کیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے سے ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ ہمارے سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ خانہ کعبہ بنانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ ہمارے کام کو قبول کر لے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی وہ حکم دیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر سی بات ہے قبول کرے گا، لیکن پھر بھی ان کے اعمال سے متعلق ان کو کتنا ڈر تھا، کتنا زیادہ وہ ان کے اعمال سے متعلق ڈر رہے تھے۔ صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے انہوں نے جو ہے نا اپنے بیٹے کو جو ہے نا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بیوی بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اسی طرح اپنی جو ہے نا ایک بڑی زندگی جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے اپنی بیوی بچی کو چھوڑ کر گزار دی، اور پھر اللہ کی خاطر انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ بنایا، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ انہیں ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عمل میرا قبول کرے گا یا نہیں، اس وجہ سے جو ہے نا اس کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے سے یہ جو عمل ہوا ہے اس کو قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم جو ہے نا خانہ کعبہ کے اوپر چڑھو، اور چڑھ کر جو ہے نا لوگوں کو دعوت دو کہ وہ آئیں اور یہاں جو ہے خانہ کعبہ کا جو ہے نا حج کریں، خانہ کعبہ میں آ کر حج کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے بغیر کسی سوچے سمجھے جو ہے نا سیدھے خانہ کعبہ پر چڑھتے ہیں۔ ہم رہتے تو سوچتے کہ ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی، یہ جو ہے نا انبیاء کا کام نہیں تھا۔ انبیاء جو ہے نا سمعنا واطعنا، جیسے ہی سنتے تو فوراً جو ہے نا اطاعت میں لگ جاتے تھے۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام چڑھے اور جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا دعوت دی، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پہنچایا، ہر جگہ پہنچایا۔ اسی کی بدولت ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہ ہم حاضر ہو رہے ہیں، ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ کس کی جو ہے ندا پر، کس کے بلانے پر ہم جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ قیامت تک جتنے لوگ وہاں جا رہے ہیں کس کی بلانے پر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر۔ جیسے نماز کے لیے اذان ہوتی ہے ویسے حج کے لیے اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، بس ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، قیامت تک لوگ وہاں جاتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، تمام کا ثواب جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو ملتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مکے ہی میں بھیجا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے ہی میں اتارا گیا، اس کے بعد کا مرحلہ ہے، انشاءاللہ وہ آنے والے درس میں جانیں گے۔ اس درس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو مکہ ایک مکمل بیابان شہر تھا، وہاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل کی کہ وہاں جو ہے لوگ آج جانے کے لیے جو ہے نا ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں ہیں۔
لیکن ہماری زندگی میں بھی کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکمل امید رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں سامنے کوئی راستہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے تب بھی ہمیں ہماری طاقت کے حساب سے نہیں سوچنا چاہیے، اللہ کی قدرت کے حساب سے سوچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں راستہ نہیں ہے وہاں بھی راستہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیرت رسول کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔